شعبان المعظم کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ شب براءت یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت اس رات گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ کہ مشرک ہو، والدین کا نافرمان ہو، کینہ پرور ہو، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور روزہ رکھا کرو۔ رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، اس لیے اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلا جاتا ہے تو اس کو سنت ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، مگر اس کے لیے قبرستان میں جانے کے آداب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ قبرستان میں اکثر لوگ جو ہے وہ موم بتیاں روشن کر دیتے ہیں، چراغ روشن کر دیتے ہیں، اگربتیاں جلا دیتے ہیں، جبکہ اس کی ممانعت ہے کہ قبروں کے اوپر موم بتیاں، چراغ یا اگربتیاں نہ سلگائی جائیں۔ ہاں، اگر آپ کو روشنی کی ضرورت ہے یا کسی اور کو روشنی کی ضرورت ہو کہ راستہ کسی کو آسان لگے، یعنی کسی اور کے لیے اگر چراغ روشن کیا جائے کہ اس کو دیکھنے میں آسانی ہو، اس کو نظر آئے، تو پھر وہ قبر سے ہٹ کر جلایا جائے، قبر کے اوپر جلانا ہرگز مناسب نہیں۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ تنہائی میں ادا کیے جائیں۔ اگر آپ اجتماع وغیرہ میں بھی ادا کر رہے ہیں یا مسجد میں بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کی ہرگز ممانعت نہیں۔ یہ انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں، شور و شغب، میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے استغفار کرے، لاہور شریف کی کثرت کرے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو یہ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے، اسی نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں اس رات کو عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کی بھی کئی بشارتیں موجود ہیں۔ اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور اس طرح کی رسوم جو اسراف اور خرافات میں شامل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے، یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، اور سلف صالحین اور ہمارے اکابرین نے اس رات کو عبادت کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، لہٰذا ہمیں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔